بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت دو چار ضروری باتیں کہنی ہیں۔ ابھی دو چار روز پہلے کی بات ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے تمام طلباء کو مسجد رشید میں جمع کیا اور اساتذہ کرام کو بھی جمع کیا۔ بعض اساتذہ کرام نے اس میں بیان کیا، پھر اخیر میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب بنارسی دامت برکاتہم نے بھی بیان کیا۔ دارالعلوم میں جب بھی کچھ ہنگامی حالات ہوتے ہیں یا اہم مسائل ہوتے ہیں تو اس کی خاطر طلباء کو دارالحدیث میں یا مسجد رشید میں جمع کیا جاتا ہے اور طلباء کے سامنے پوری بات رکھی جاتی ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے، ان کو ہدایت کی جاتی ہے، تاکید کی جاتی ہے، اور جو کچھ اعلان کرنا ہوتا ہے، اہم ضروری ہوتا ہے، اس وقت کے تعلق سے سب کے سامنے اس کا اعلان کیا جاتا ہے اور پھر سب کو پابند کیا جاتا ہے کہ اس اعلان کے موافق عمل کرے۔ اس طرح سے تمام طلباء کو خبر ہو جاتی ہے تاکہ کل کو کوئی طالب علم یہ نہ کہے کہ اعلان ہوا اور مجھے خبر نہ ہوئی۔ اس طرح سے طلباء کو پوری بات سمجھا بھی دی جاتی ہے تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ مجھے سمجھایا نہیں گیا۔ دارالعلوم دیوبند میں یہ اہم اجلاس جو دو چار روز پہلے ہوا ہے، اس میں وضاحت کے ساتھ اور کافی تفصیل کے ساتھ طلباء کو یہ بتایا گیا کہ جماعت کے ذریعے فساد برپا ہے، انتشار ہو رہا ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور ہم لوگوں نے اخبارات میں بھی پڑھا اور روزانہ سنتے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا۔ رمضان کے مہینے میں ایک دو سال پہلے افطار کے وقت جبکہ لوگ افطار کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، دہلی والی بنگلے والی مسجد جو بستی نظام الدین میں ہے، جسے جماعت تبلیغ کا سارے عالم کا مرکز کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں سعد کاندھلوی کا یہ بیان ہے کہ مکہ اور مدینہ کے بعد سب سے مقدس ترین جگہ یہ بنگلہ والی مسجد ہے۔ اس مسجد میں افطار کے وقت جبکہ لوگ دسترخوان پر بیٹھ رہے تھے، خوب مار دھاڑ ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ پرانے جماعت میں لگے ہوئے لوگوں کو دھمکیاں دے کر وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا گیا۔ چند ہی روز پہلے کی بات ہے کہ بنگلہ دیش میں الگ الگ خبروں کے مطابق 25 طلباء کو، کچھ عوام بھی تھے باقی طلباء تھے، جوان طلباء، حافظ بھی ہیں عالم بھی ہیں، جن کو مار ڈالا گیا، شہید کر دیا گیا۔ یہ کارروائی جماعت کے لوگ انجام دے رہے ہیں۔ اس میں سب سے آگے
شخصی جماعت والے ہیں جس کے ذمہ دار سات کاندھلوی ہیں، اور پیچھے پیچھے شورائی جماعت والے ہیں۔ اور یہ خبریں تو بہت زیادہ ہیں کہ علماء اور ائمہ کو مساجد سے، امامت سے، اپنے اداروں سے اس وجہ سے نکال دیا گیا، نکالا جا رہا ہے اور نکالا جاتا رہے گا، صرف اس وجہ سے کہ وہ جماعت میں وقت نہیں لگاتے۔ جماعت میں وقت لگائیں، فضائل اعمال کی تعلیم میں بیٹھیں، ہمارے اجتماعات میں ہمارے ساتھ چلیں اور ہمارے مشورہ میں ہمارے ساتھ رہیں۔ اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ مولوی، یہ مفتی، یہ محدث، یہ ادیب ہمارا غلام بن کر رہے۔ پھر یہ کہ ان کے یہاں یہ بھی ضابطہ ہے، جو آدمی جو عالم دین سال نہ لگائے جماعت میں، وہ امامت کے قابل نہیں، وہ امامت کے قابل نہیں۔ 4-6 روز پہلے کی بات ہے، گجرات کے ایک علاقے سے ایک صاحب نے فون کیا اور کہا کہ ہمارے مؤذن صاحب صرف ایک جوڑ میں نہیں گئے تو انہیں پریشان کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مسجد سے نکال دیا جائے گا۔ اس طرح کی خبریں اتنی عام ہیں، اتنی مشہور ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ حد تواتر کو پہنچ گئی ہیں، اب اس سے انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ اس سے انکار ایسا ہی ہے جیسے کوئی دن کا انکار کرے کہ دن کوئی چیز ہے ہی نہیں، دن ہوتا ہی نہیں۔ جس طرح چڑھتے سورج کا یقین ہے، اسی طرح سے جماعت تبلیغ کا ظلم، ان کا جبر، ان کا تشدد، ان کا جور، ان کی شرارتیں اور ان کی پلاننگیں سب بالکل تش تش بام ہو چکی ہیں، منظر عام پر آ چکی ہیں۔ عالم دین کو، حافظ قرآن کو، امام مسجد کو، مقتدا کو، رہنما کو، پیشوا کو اگر وہ مسجد سے نکلنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا تو پھر اس پر تہمتیں لگاتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، بدنام کرتے ہیں اور نکالنے کی ہر ممکن کوششیں کرتے ہیں۔ یہ باتیں ہوائی نہیں ہیں، ہمارے پاس ایسے لوگوں کی بہت ساری ریکارڈنگ موجود ہے جنہوں نے اپنے احوال سنائے ہیں اور تحقیقات کی۔ ہمارے پاس اس سلسلے میں بہت کچھ موجود ہے، ہمارا موبائل بھرا ہوا۔ ہمارے موبائل کی میموری 16 جی بی کی ہے، 32 جی بی کی اس میں چپ لگی ہوئی ہے۔ یہ 48 ہو گئے، 16 جی بی کا الگ سے رکھا ہے اور ایک 32 جی بی کا اور الگ سے رکھا ہے، سب ہاؤس فل چل رہا ہے۔ اتنی ریکارڈنگ ہے، اتنے واقعات ہیں، اتنے حالات ہیں کہ اگر وہ قوم کے سامنے کھول کر سب رکھ دیے جائیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان کی بے راہ روی حد پار کر گئی۔ بالآخر دارالعلوم دیوبند نے مجبور ہو کر یہ فیصلہ لیا کہ دارالعلوم دیوبند میں جماعت تبلیغ کو کام کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ یہ اعلان تو پہلے کا ہے، نہ طلبہ کو کام کرنے کی اجازت ہے، نہ باہر سے آنے والوں کو کام کرنے کی اجازت ہے۔ اب کی بار جو دارالعلوم دیوبند نے اعلان کیا وہ یہ اعلان کیا کہ طلبہ کو زمانہ طالب علمی میں نہ مدرسے میں کام کرنے کی اجازت ہے، نہ مدرسے کے باہر جماعت تبلیغ میں شامل ہونے کی اجازت ہے۔ دونوں طرح سے پابندی لگا دی۔
مدرسے کے گراؤنڈ میں بھی، مدرسے کے صحن میں بھی، مدرسے کے احاطے میں بھی منع ہے، اور مدرسے کے باہر چھٹیوں کے اوقات میں یا پڑھائی کے اوقات میں کسی بھی وقت میں دارالعلوم دیوبند سے ربط رکھنا ہے، دارالعلوم دیوبند سے تعلق رکھنا ہے، تو پھر اس جماعت سے دور رہنا ہوگا۔ یہ جماعت ایسی جماعت ہو گئی ہے کہ اس کے نزدیک فتووں کی کوئی حیثیت نہیں۔ دارالعلوم فتویٰ دیتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک کہ اس پر جماعت کے ذمہ داران کا سکہ نہ لگے، مہر نہ لگے۔ بعض جگہ کے حالات ایسے ہیں کہ جماعت تبلیغ کا امیر ذمہ دار جب تک مدرسے والے کے کاغذ پر اپنی تصدیق ثبت نہ کرے تب تک وہاں کے لوگ چندہ نہیں دیں گے مدرسے والوں کو۔ دارالعلوم دیوبند نے یہ پابندی عائد کی۔ دارالعلوم دیوبند سے تعلق رکھنے والے اداروں کو چاہیے، اہل مدارس کو چاہیے کہ اسی طرز پر اپنے یہاں بھی پابندی لگا دیں۔ دارالعلوم دیوبند ہمارا مرکز ہے، ہم اس کے ترجمان ہیں۔ دارالعلوم دیوبند مرکز علمی ہے، مادر علمی ہے۔ دارالعلوم دیوبند مسلک اہل سنت والجماعت کا ترجمان ہے۔ دارالعلوم دیوبند کو مرکزیت حاصل ہے۔ دارالعلوم دیوبند کو جو شان حاصل ہے علم و تقوی کے اعتبار سے، اس شان پر ذرہ برابر کوئی فرق نہ پڑے گا ان لوگوں کی شرارتوں کی وجہ سے۔ دارالعلوم دیوبند پر بہتوں نے تیر برسائے، قادیانیوں نے تیر چلایا، جماعت اسلامی نے تیر چلایا، غیر مقلدوں نے تیر برسائے، بریلویوں نے تیر برسائے، شیعہ لوگ حملہ آور ہوئے، لیکن کوئی کچھ نہ بگاڑ سکا، نہ بال بیکا کر سکا دارالعلوم دیوبند۔ پہلے بھی حق کہتا رہا ہے، آج بھی حق کہہ رہا ہے، اور انشاءاللہ آخر تک کہتا رہے گا۔ دارالعلوم دیوبند مسلک اہل سنت کا ترجمان ہے۔ دیوبندیت نام ہے اتباع سنت و شریعت کا۔ دیوبندیت کوئی فرقہ نہیں ہے، دیوبندیت کوئی مستقل علیحدہ مسلک نہیں ہے، دیوبندیت کوئی علیحدہ جماعت نہیں ہے، بلکہ دیوبندیت اتباع سنت و شریعت کا نام ہے۔ سنت و شریعت کا پھیلاؤ، سنت و شریعت کی اشاعت، سنت و شریعت کی نشر و اشاعت، اس پر عمل دارالعلوم دیوبند میں ہو رہا ہے۔ وہاں کے اساتذہ کر رہے ہیں، وہاں کے علماء کر چکے ہیں، اور اسی جانب نسبت کرتے ہوئے دیوبندی مسلک کہا جانے لگا۔ دیوبندیت کوئی مستقل علیحدہ مذہب نہیں ہے، علیحدہ مسلک نہیں، بلکہ رسول پاک علیہ السلام نے جو دین صحابہ کرام کو دیا تھا، صحابہ کرام سے تابعین کو ملا، تابعین سے تبع تابعین کو ملا، سلسلہ در سلسلہ اللہ رب العزت نے جو دین اتارا تھا، جو پیغام بھیجا تھا، اس پیغام پر صحیح معنوں میں چلنے والے جو لوگ ہیں انہیں اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ یہ علماء دیوبند بھی اہل سنت والجماعت ہیں۔ تو دارالعلوم دیوبند نے یہ پابندی لگا دی۔ دیگر تمام اداروں کو جو دارالعلوم دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں بالخصوص ان کو چاہیے کہ اسی انداز پر وہ بھی پابندی لگا دیں۔ 2 روز پہلے مجھے بہت افسوس ہوا یہ سن کر کہ ایک آدمی کسی تنہائی کی جگہ میں موبائل پر اپنی بات کو ریکارڈ کر رہا ہے، اور ریکارڈ کرتے ہوئے دارالعلوم دیوبند کو اور حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب بنارسی دامت برکاتہم کو جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہیں ان کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اور وہی اکیلے نہیں، بلکہ اس وقت
جماعت تبلیغ کے بہت سارے لوگ ہیں جو دارالعلوم دیوبند کو، وہاں کے اساتذہ کو، وہاں کے محتمم کو، وہاں کے شیخ الحدیث کو گالیاں دے رہے۔ کل تک یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند سے جماعتیں نکلتی ہیں، وہاں کے طلبہ جماعت میں جاتے ہیں، وہاں جماعت کا بیان ہوتا ہے، وہاں جماعت کا کام ہوتا ہے، اس لیے یہ کام حق ہے۔ اب جب دارالعلوم دیوبند نے گردن دبائی تو دارالعلوم دیوبند کو گالیاں دینے لگے اور کہنے لگے کہ حق پر ہم ہیں، دارالعلوم دیوبند تو گمراہ ہو رہا۔ کل تک یہ جہاں جاتے تھے وہاں یہ کہتے تھے کہ ہمارا دیوبندی مسلک سے تعلق ہے، اس نسبت اور رشتے کی بنیاد پر انہیں وہاں جگہ ملتی تھی۔ دارالعلوم دیوبند کے مبلغ حضرت مولانا ارشاد صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند، بڑے عالم، بڑے مناظر گزرے، ان کے بیٹے سے ہماری ملاقات ہے، ہمارا دوستانہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں جہاں ہم نے جماعت تبلیغ کو پہنچایا ہے، اور فرماتے تھے کہ بالخصوص میں نے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کو وہاں تک پہنچایا۔ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی زبان میں لکنت تھی، بیان ہم کرتے تھے، مجمع کو جوڑ دیتے تھے، اخیر میں مولانا کچھ کہہ کے تشکیل کر لیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں ہم نے پہنچایا وہاں وہاں جماعت تبلیغ کے لوگوں نے ہمارے بیانات پر پابندیاں لگانی شروع کر دی، بالخصوص بلگام کے آس پاس علاقوں میں بھی۔ اور یہ بھی فرماتے تھے کہ آج ہمارے علماء کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کل ہمارے علماء کو ان کے ساتھ بھی ویسے ہی مناظرہ کرنا ہوگا جیسے کہ بریلویت سے، غیر مقلدیت سے اور شیعیت و قادیانیت سے مناظرہ کر رہے ہیں، ایسے ہی کل ان سے بھی مناظرہ کرنا ہوگا۔ بہت کچھ ہمارے اکابر اور بڑے علماء کہہ چکے ہیں، لیکن کسی کو کیا خبر کہ ان کو تلاش کیا جائے، ان کو دیکھا جائے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ آڈیو بیان میں اس بندے نے گالیاں دی ہیں اور نشانہ بنایا ہے، اور اس میں بہت کچھ کہا ہے، بہت بھوڑے انداز میں۔ اس میں یہ بھی کہتا ہے کہ مظاہر کیوں نہیں بولتا، شاہی کیوں نہیں بولتا، دیگر ادارے کیوں نہیں بولتے، دارالعلوم دیوبند اکیلے کیوں بولتا ہے، مفتی ابوالقاسم صاحب بنارسی اکیلے کیوں بولتے۔ دارالعلوم دیوبند مرکز ہے، کل تک وہ نہیں بولتا تھا، آپ کے ساتھ مروت برتتا تھا، تو آپ یہ کہتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند کچھ کہتا ہی نہیں، وہ تو ہمارے ساتھ ہے، جب تک وہ ہمارے ساتھ ہے ہم حق پر ہیں، جب تک ہمارے ساتھ ہے ہم حق پر ہیں۔ کوئی لاکھ چیخے، لاکھ چلائے، شور مچائے، لیکن دارالعلوم دیوبند تو ہم کو کچھ نہیں کہہ رہا ہے، وہ تو گلے لگائے ہوئے ہے، وہ تو پیار محبت کر رہا ہے، وہ تو شفقت کر رہا ہے، وہ تو مسجد رشید میں ہمارے بیانات کروا رہا ہے۔ کل تک یہ کہتے تھے، اور آج جب دارالعلوم دیوبند نے آپ کو سولی پر چڑھا دیا تو کہتے ہیں کوئی دارالعلوم دیوبند اکیلے کیوں بول رہا ہے، دارالعلوم دیوبند اکیلے کیوں بول رہا ہے۔ دارالعلوم دیوبند پوری دیوبندیت کا ترجمان ہے، اس کا اکیلے بولنا سب کا بولنا ہے، اس کی آواز پوری دیوبندیت کی آواز ہے، اس کی آواز تمام دیوبندی اداروں کی آواز ہے، وہ سب کا ترجمان ہے، سب دل و جان سے اس کے ساتھ ہے، لیکن سمجھ کا فرق ہے۔ کل تک اپنے آپ کو دیوبندی فیتے سے ناپا کرتے تھے کہ ہم دیوبندی ہیں، اب تبلیغی فیتا سے ناپتے ہیں۔ تبلیغی ہو تم، مجھ سے بھی ملتے ہیں اور بھی لوگوں سے ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں وقت لگا ہے،
کس کام میں؟ کس کام میں؟ کس کام میں وقت لگا ہے؟ وقت نہیں لگا ہے تو ہم کسی کام کے نہیں ہیں؟ تمہارے اس چلنے پھرنے میں، تمہاری اس مروجہ تبلیغ میں، اس میں وقت نہیں لگا تو ہم کسی کام کے نہیں ہیں؟ پیشاب کرنے کا تم کو سلیقہ نہیں ہے، استنجا کرنا تم کو آتا نہیں ہے، رکوع سجدہ کرنا جانتے نہیں ہو، اور کہتے ہو کہ وقت لگا ہے کہ نہیں لگا ہے؟ شرم کرو، ڈوب مرو۔ پوچھتے ہیں کہ وقت لگا ہے کہ نہیں لگا؟ یہیں پر 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مسجد میں ایک نماز کے بعد میں تھا، ایک مفتی صاحب سے ملاقات ہو رہی تھی، تو ایک عام آدمی جماعتی آیا اور کہتا ہے کہ مفتی صاحب نے سال لگا لیا۔ پھر دوسری مرتبہ میری جانب متوجہ ہوا اور کہتا ہے ان کے بارے میں مجھے بتاتا ہے، مفتی صاحب نے سال لگا لیا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ بہت توجہ کے ساتھ اب ان کے سامنے کھڑے رہیے، بہت ادب کے ساتھ بات کریے۔ پھر تیسری مرتبہ اس نے کہا، تو پھر مجھ سے نہیں رہا گیا۔ میں نے کہا کہ اب انہوں نے آب حیات پی لیا ہے، اب یہ کبھی نہیں مریں گے۔ اب یہ جو سال لگا لیا ہے، ایسا پانی پی لیا ہے کہ اب کبھی نہیں مریں گے۔ تب جا کے ان کی زبان بند ہوئی۔ تو بڑے بھونڈے انداز پر انہوں نے بہت کچھ اچھالا ہے۔ گالیوں کے لیے ہمارے پاس گالیوں کا جواب دینے کی ہمارے پاس فرصت نہیں، لیکن کوئی علمی بات کرے، کوئی کام کی بات کرے تو اس سے بات کی جائے اور اس کو جواب دیا جائے۔ اور پھر اس میں چیلنج کیا ہے کہ اگر اس طرح کی باتیں ہوئی تو ہم جواب دیں گے۔ جواب دینے والے تو بہت سارے جواب دے رہے ہیں، بریلوی بھی چیخ رہے ہیں، غیر مقلد بھی چیخ رہے ہیں، جماعت اسلامی والے بھی چیخ رہے ہیں، قادیانی بھی چیخ رہے ہیں، اور سب چیخ ہی رہے ہیں، لیکن حق اپنی جگہ پر چلتا چلا جا رہا ہے۔ حق اپنی جگہ پر چلتا چلا جا رہا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اگر آپ بھی حق کے ساتھ وابستہ رہنا چاہتے ہو تو سنو اور سمجھو اور آ جاؤ۔ جو تمہارے اندر خامیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں، جو گنوایا جا رہا ہے، جو شمار کروایا جا رہا ہے، اسے چھوڑ دو۔ لیکن چھوڑنے کو تیار نہیں۔ دارالعلوم دیوبند نے سعد کاندھلوی کی بعض باتوں پر صراحت کے ساتھ فتویٰ جاری کیا۔ بڑے قیل و قال کے بعد چوتھی مرتبہ میں ایک طرف رجوع ہے اور دوسری جانب پھر وہی بیانات ہیں، اور اس سے بڑے بڑے غلط بیانات دیے جا رہے ہیں۔ دھوکہ بنا میں رجوع کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ ابھی میں ممبئی کے سفر میں تھا اور یہیں کے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے، وہاں کے ایک صاحب نے مجھ کو فون کیا۔ تو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پابندیاں لگانے کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ہم نے کافی دنوں سے ایک نیا طرز اختیار کر رکھا ہے، اس طرز سے بھی پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ انہوں نے فون کیا اور کافی بحثیں کی۔ بہرحال ان بحثوں میں میں نہیں جانا چاہتا، بالآخر دھمکی امکی دے کے وہ خاموش ہو گئے۔ دھمکی امکی دے کر وہ خاموش ہو گئے۔ ہمارے ہاں آسان سا ضابطہ ہے، ہم سیدھی سیدھی بات کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دین سیکھنا ہو تو آؤ، دین سکھانے کے لیے ہمارے پاس نہ آؤ۔ جماعت تبلیغ والوں سے میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس آؤ، آنے کی اجازت ہے، ہم آپ کا اعزاز کریں گے، اکرام کریں گے، قدر کریں گے، ہمارے پاس ہوگا ہم کھلائیں گے بھی، پلائیں گے بھی، سب کچھ کریں گے، لیکن ہمیں دین سکھانے مت آؤ۔ ہم سے دین سیکھنا ہو تو آؤ۔ بتاؤ یہ لوگ کیا دین سکھائیں گے جو آتے، جن کو کچھ خبر نہیں ہے، کیا دین سکھائیں گے؟ سب سے پہلی بنیاد، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم سے دین سیکھنا ہو تو ہمارے پاس آ جاؤ۔ فضائل اعمال گھر رکھ دینا اور منتخب احادیث گھر پہ چھوڑ دینا۔ یہاں پر نورانی قاعدہ موجود ہے، پارے موجود ہیں، تعلیم الاسلام موجود ہے، معرف الحدیث موجود ہے، پورا کتب خانہ ہے، بہت ساری کتابیں ہیں، یہاں حافظ ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، یہ سب پڑھائیں گے، آپ آ جاؤ پڑھنے کے لیے۔ اور پھر تم دین سکھانے کیا آؤ گے؟ مروجہ تبلیغ تو دین ہے ہی نہیں، یہ تو دنیا ہے۔
دعوت و تبلیغ دین ہے، مروجہ تبلیغ دین نہیں۔ جیسے قرآن خوانی، قرآن پڑھنا دین ہے، لیکن مروجہ قرآن خوانی دین نہیں ہے، بدعت۔ جیسے مصافہ دین ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن مروجہ مصافہ بعد صلاۃ الفجر وبعد صلاۃ العصر عند البریلویہ لا یجوز۔ جو اس کا حال ہے وہی اس کا حال ہے۔ مروجہ تبلیغ دین نہیں ہے، جو تم لے کے آتے ہو وہ دین ہے ہی نہیں، پھر کیا سکھاؤ گے تم مجھے؟ تم خود بیمار ہو، کیا سکھاؤ گے؟ تم خود بیمار ہو، کیا علاج کرو گے؟ پہلی بات یہ ہے، میرے یہاں آنا ہو آؤ، اور میں چاہتا ہوں کہ آؤ، میں بلاتا ہوں کہ آؤ، لیکن دین سیکھنے کے لیے آؤ، سکھانے کے لیے مت آؤ، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے، مسجد جائے عبادت ہے، جائے شب گزاری نہیں ہے۔ مسجد سونے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، مسجد کھانے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، مسجد پنچایت کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، مسجد آرام گاہ نہیں ہے۔ مسجد میں آؤ، یہاں نماز پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، تسبیحات پڑھنی ہے، باقی رہنا ہوگا مدرسے میں۔ پڑھائی یہاں ہوگی لیکن رہنا ہوگا مدرسے میں۔ مسجد میں تو اعتکاف کرنے والوں کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ اعتکاف کرنے والا مسجد میں رہ لے، اس کے علاوہ اعتکاف ہوگا ہی نہیں دوسری جگہ مردوں کا، اس لیے مجبوراً مسجد ہی میں رہنا ہے۔ شریعت نے اجازت دی ہے کہ مسافر کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے تو مسافر مسجد میں رہ لے گا، لیکن آپ باقاعدہ ہفتے میں ایک دن محلے کے لوگ اسی لیے جمع ہوتے ہو کہ مسجد میں کچھ دین کی باتیں کر لیں گے، مروجہ تبلیغ کی، جو کہ دین نہیں ہے، پھر اس کے بعد وہیں سوئیں گے، وہیں کھائیں گے، وہیں پڑے رہیں۔ تو ہماری مسجد اس کام کے لیے نہیں کہ مسجد میں آپ سوئیں، مسجد میں آپ کھائیں، ہمارے پاس انتظام ہے، مدرسہ ہے، مدرسے میں رہو، مسجد میں نماز پڑھو اور تلاوت کرو۔ یہ دو پابندیاں ہو گئی۔ اسی کے ساتھ ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں، مسجد کی جگہ میں، مسجد کی زمین میں کوئی کمرہ بنایا جائے، امام کے علاوہ کوئی کمرہ بنایا جائے، مؤذن کے علاوہ جماعت تبلیغ کے لیے بطور خاص، یہ رواج پڑ گیا ہے کہ مساجد میں ایک کمرہ ہوگا جماعت تبلیغ کے لیے۔ تو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اٹھا کے دیکھ لینا، مفتی حبیب الرحمان صاحب خیر آبادی دامت برکاتہم کا لکھا ہوا فتویٰ ہے، جو دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم مانے جاتے ہیں، کہ یہ قطعاً ناجائز ہے۔ مسجد کے پیسے سے مسجد کی جگہ میں جماعت تبلیغ کے لیے کمرہ بنانا، ان کا اس میں سامان رکھنا اور ان کا اس میں رہنا، یہ سب ناجائز ہے، یہ سب ناجائز ہے۔ پھر کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے جواز کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس کمرے کا بھرپور کرایہ مسجد کو ادا کرے۔ اس کے جواز کی یہ صورت نکل سکتی ہے کہ پورا کرایہ اس کا ادا کرے۔ یہ دو شرطیں ہو گئی، دو پابندیاں ہو گئی۔ اور تیسری پابندی ہمارے یہاں یہ ہے کہ جماعت آئے، لوگوں کو بلا بھی سکتی ہے، جائے لوگوں کو بلا کے لائے، لیکن بیان نہیں ہوگا اس کا، بیان ہم کریں گے۔ بیان ہمارے مدرسے کے علماء کریں گے، ہم کریں گے، بیان ان کا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کا بیان وہی مروجہ تبلیغ جو کہ دین نہیں ہے، جو کہ دین نہیں وہی بیان کریں گے، اس کے علاوہ کچھ اور بیان نہیں کریں گے۔ اور اس میں بعض علماء بھی جو آئیں گے ان کا بھی وہی مزاج بن چکا ہے، ان کا بھی وہی ذہن بن چکا ہے، اس لیے وہ بھی وہی بیان کریں گے، اس کے علاوہ کچھ نہ بیان کریں گے۔
اس لیے بیان نہیں ہوگا، بیان ہمارا ہوگا، ہمارے یہاں اساتذہ ہیں، علماء ہیں، ان کا بیان ہوگا۔ سیدھی سیدھی بات، جب تمہارے مراکز میں ہمارا بیان نہیں ہو سکتا تو ہمارے یہاں تمہارا بیان کیوں کر ہوگا؟ ہمارے یہاں تمہارا بیان کیوں کر ہوگا؟ تمہارے مراکز میں ہمارے لیے پابندیاں ہیں اور ہماری مسجدیں تمہارے لیے خالی ہیں۔ عام لوگوں کے لیے تو بیان کرنا ناجائز ہے، اور جو علماء ان عام لوگوں کے غلام بن چکے ہوں، آیات و احادیث کا معنی بگاڑ کر بیان کرتے ہوں، ان کے لیے بھی بیان کرنا ناجائز ہے، ان کا بیان سننا بھی ناجائز ہے، دونوں ناجائز۔ دماغ فاسد ہو چکا، وہی بیان کریں گے ٹیڑھا میڑھا، کہیں گے کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ امت خیر امت ہے دعوت کی وجہ سے، جماعت تبلیغ کی وجہ سے۔ یہ کنتم خیر امتن کی تفسیر، ان پاگلوں سے پوچھے اس کی یہ تفسیر ہے؟ کسی کتاب میں دکھا سکتے ہو؟ تو یہ تیسری پابندی ہو گئی۔ اور چوتھی پابندی یہ ہے کہ جماعت آئے لیکن خبردار نہ ہم سے بات کرے نکلنے کی، نہ ہمارے طلبہ سے، نہ ہمارے اساتذہ سے۔ جماعت میں نکلنے کی ہرگز بات نہ کرے۔ یہ تو میں نے پہلے ہی بتا دیا، دین سیکھنے آؤ، سکھانے کے لیے نہیں۔ یہ 4 پابندیاں ہو گئیں۔ نمبر 1، دین سیکھنے کے لیے آؤ، دین سکھانے کے لیے نہیں۔ اور نمبر 2، مسجد میں نہیں رہنا ہوگا، مدرسے میں رہنا ہوگا۔ نمبر 3، بیان تمہارا نہیں، بیان ہمارا ہوگا۔ نمبر 4 تشکیل مت کرنا، نہ ہمارے طلبہ کا، نہ ہمارے اساتذہ کا، اور نہ ہی ہمارا۔ اب بتاؤ کیا کرنے آئیں گے پھر؟ اب کیا کرنے آئیں گے؟ 4 پابندیاں لگ گئی، اب کیا لینے آئیں گے یہاں؟ اگر دین سیکھنا ہوتا تو ضرور آتے، لیکن ان کو دین نہیں سیکھنا ہے، ان کو اپنی مروجہ تبلیغ سکھانا ہے، اس لیے آتے۔ اور دین سیکھنا ہے تو آئیں، دروازہ کھلا ہوا ہے، مہمانی بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی میں ممبئی کے سفر میں تھا، ایسے تو یہ دونوں جماعت والے لڑ رہے ہیں، شخصی اور شورائی دونوں لوگ لڑ رہے ہیں، لیکن دونوں لوگوں نے پلان بنا کے ایک جگہ ایک مولوی کو دھوکہ دے کے اس نے منافقت کی ہمارے ساتھ، اور ہم قیام گاہ پر تھے، وہاں پر یہ لوگ براجمان ہو گئے اور آ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ آج تیر چلا دیں گے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور 3-4 گھنٹہ تک لگے رہے، بحث کرتے رہے، بیچارے پریشان ہوتے رہے، کوشش کرتے رہے۔ ان کا آخری حربہ یہ تھا، جہالتوں سے گزرنے کے بعد آخری حربہ یہ تھا کہ آپ ایک بیان ریکارڈ کروا دیجئے کہ جماعت تبلیغ کا کام صحیح ہے اور سب لوگ کریں۔ بار بار میرے پاس موبائل لے کے آتے تھے، میزبان کو بھی تنگ کیا، میزبان سے بھی کہا کہ یہ کروا دیجئے۔ میں نے کہا ہمارے یہاں یہ کام نہیں ہوتا ہے، ہم تو یہ کہیں گے کہ دعوت و تبلیغ صحیح ہے، حکم شرعی ہے، لیکن جماعت تبلیغ کا کام بہت ساری خرابیوں کی وجہ سے خراب ہے اور بیکار، بہت ساری خرابیوں کی وجہ سے۔ جب تک ان خرابیوں کو اس میں سے الگ نہ کیا جائے تب تک ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ آپ کے ہاں عام لوگ، آپ لوگوں کو معلوم ہے، یہی 20 کلومیٹر کا علاقہ ادھر ہے، آئے تھے 2-3 عالم لوگ اور باقاعدہ وہاں جوڑ تھا، ہم نے ان کو پرچی میں لکھ کر دیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم آنے کے لیے تیار ہیں، اور ایک شرط یہ ہے کہ آپ کے یہاں اس جوڑ میں کوئی عام آدمی بیان نہ کرے، صرف عالم بیان کرے۔ مگر عالم کے لیے شرط یہ ہوگی کہ جو کچھ آیت اور حدیث کا مطلب بتائے، کتابوں سے بتائے، منمانی طور پر نہ بتائے۔ یہ دوسری شرط ہوگی۔ اور تیسری شرط یہ ہوگی کہ وہاں پر کوئی ہماری تشکیل نہ کرے، ہم جو کر رہے ہیں ہمیں کرنے دیا جائے، ہم جو کر رہے ہیں ہمیں کرنے دیا جائے، ہماری تشکیل کے لیے ہمارے پاس ہرگز کوئی نہ آئے۔ اور چوتھی شرط یہ تھی کہ جب آپ کا جوڑ ختم ہو جائے تو اچھی خاصی مقدار میں
جتنے لوگ آ سکتے ہوں آسانی سے اور جتنے دن کے لیے آ سکتے ہوں ان کو ہمارے پاس دین سیکھنے کے لیے بھیج دیا جائے. اس کاغذ پر ذمہ داران جوڑ سے دستخط کروا کے بھیج دیں تاکہ میں بھی آ کے دیکھ سکوں کہ وہ جوڑ ہے کہ توڑ ہے. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ کریں گے. پھر کہنے لگے کہ اب اتنا موقع نہیں ہے کہ دستخط کروا کے بھیجے, آپ کو فون کر دیں گے. نے کہا چلو فون ہی کر دینا. گئے تو فون بھی نہیں کیا, فون بھی نہیں کیا. پھر کہنے لگے کہ اصلاح تو ہم ہی لوگ کریں گے, اسی طرح سے اصلاح کریں گے, گھس کی اصلاح کریں گے. ہم نے کہا یہ بتائیے اب تک جتنے مولوی اس میں گھسے انہوں نے کیا کیا اصلاح کیا؟ 2-4 اصلاحات بتا دیجئے. یہ لوگ آیات و احادیث میں توڑ مروڑ کر کے اس میں اپنا معنی داخل کر رہے ہیں, کیا اصلاح کیا؟ آیات قتال کو فٹ کر رہے ہیں, کیا اصلاح کیا؟ آیات تبلیغ اصطلاحی کو اپنے اس مروجہ کام پر فٹ کر رہے ہیں, کیا اصلاح کیا؟ عام لوگ مجمع عام میں بیان کر رہے ہیں, کیا اصلاح کیا؟ علماء کی توہین ہو رہی ہے, علماء سے دور کیا جا رہا ہے, مدارس سے دور کیا جا رہا ہے, چند چیزوں کو لیے پڑے ہوئے ہیں, کیا اصلاح کیا؟ بتاؤ تو صحیح کیا اصلاح کیا, کیا بدلا؟ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ بات اس پر شروع ہو گئی کہ دارالعلوم دیوبند نے یہ پابندی لگائی ہے اور ہم نے اپنے یہاں اس انداز پر پابندی لگا رکھی ہے کہ 4 شرطیں ہیں. 4 شرطوں کو جو پوری کر دیتا ہے وہ آ جائے اور جو نہیں پوری کر پاتا ہے وہ آئے چاہے نہ آئے. سیدھی بات ہے. اور دارالعلوم دیوبند کو گالیاں دینے والے, ان کو بھپکیاں دینے والے اور ان کو بہت کچھ ملامت کرنے والے اور لعنت کرنے والے اور سیاست کرنے والے طرح طرح کی اسکیمیں اور ترکیبیں لگا رہے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائے. حالانکہ دارالعلوم کی فطرت میں یہ چیز شامل نہیں ہے. دارالعلوم دیوبند جب کوئی بات کہتا ہے تو بہت سوچ سمجھ کر کہتا ہے اور جب کہہ دیتا ہے تو کہہ ہی دیتا ہے. ہاں پھر بھی اگر کہیں غلط فہمی ہو جائے تو دارالعلوم دیوبند رجوع کر لیتا ہے. ایسا ہوا ہے, لیکن رجوع کے واقعات دارالعلوم دیوبند میں بہت کم ملیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت کچھ سوچ سمجھ کر, میٹنگ کر کے, مشورے کر کے, حالات کا جائزہ لے کر اور بہت سارے دلائل فراہم کر کے پھر وہ بات کہتا ہے. دارالعلوم دیوبند نے جو فیصلہ لیا ہے وہ فیصلہ انتہائی اہم اور ضروری تھا وقت کے لیے, اور دارالعلوم دیوبند کا فیصلہ بالکل صحیح اور درست ہے, شریعت کی روشنی میں ہے, ایک دم ٹھیک ہے, 100% درست ہے. اب انشاءاللہ اس میں ذرہ برابر تزلزل آنے والا نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سبوں کو سمجھ نصیب فرمائیں اور سنت و شریعت کے موافق چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائیں جو راہ چھوڑ کر بھاگتے جا رہے ہیں, ان کو راہ حق پر لوٹنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.